मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رجوع کرو اس کی طرف اور اس سے ڈرو اور نمازوں کو قائم کرو اور مت رہو شرک کرنے والوں میں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے بہت سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور وہ بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں۔ ہر فرقہ ہر جماعت اس کو جو اس کے پاس ہے اس پر نازا ہے، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر۔ پھر جب ان کو چکھا دیتا ہے ان کا رب، پھر جب ان کو چکھا دیتا ہے اپنی مہربانی میں سے، تب ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اس وجہ سے کہ ناشکری کی اس کی جو ان کے پاس جو ہم نے ان کو دیا۔ فائدہ اٹھا لو چند روز، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل کہ وہ بتاتی ہے اس کو کہ جس کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں، اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو اپنی مہربانی تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے اس کے بدلے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی پھیلا دیتا ہے رزق کو اس کے لیے جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ روم سن رہے ہیں،
اور سورہ روم کی آیت نمبر 31 سے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 36 تک تلاوت کی گئی ہے۔ یہ چند آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے آپ حضرات تک قرآن کریم کا جو پیغام پہنچا تھا وہ اس بات کو لے کر تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک بار پیدا کیا پھر دو بار پیدا کرے گا، دوہرائے گا، اس کے لیے آسان ہے، اور اس کی شان وراء الورا ہے، وہ بہت بلند ہے، زمینوں سے آسمانوں سے زبردست ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ مثال بیان کی تھی کہ جب تم اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک نہیں مانتے ہو تو میرے ساتھ تم کیسے برابر کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتائی تھی، یہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کی اتباع کی، اور نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی علم ہے۔ پھر جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کون راہ پر لا سکتا ہے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم سارے دینوں سے ہٹ کر ایک دین اختیار کر لو جو حنیف ہے، ایک طرفہ ہے۔ تم 33 کروڑ معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مانو، اس کی طرف رخ کرو، یہ سیدھا دین ہے، اور اللہ کی فطرت کو نہ بدلو۔ اللہ کی فطرت تو یہ ہے کہ لوگوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سارے دنیا کے انسانوں کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں۔ نہیں تو دنیا میں آنے والا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان مسلمان پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، چاہے وہ مشرک کے گھر ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر ہو، اور چاہے وہ یہودی کے گھر ہو، نصرانی کے گھر ہو، کہیں بھی ہو، ہر انسان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان کم ہیں اور غیر ایمان والے زیادہ ہیں، حالانکہ جب ہر انسان کی فطرت یہ ہے مسلمان ہے تو مسلمان زیادہ ہونے چاہیے تھے اور غیر مسلم کم ہونے چاہیے تھے، ہے نہیں سوال؟ ایک سوال تو یہ ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جو قتل کیا تھا، تو اس کے قتل پر جب پوچھا گیا تھا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ نے کیوں قتل کیا ہے؟ معصوم بچہ، نادان بچہ آپ نے قتل کر دیا۔ کہا کہ اس کی فطرت میں کفر تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان، اور حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی فطرت میں کفر تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ اس آیت کے خلاف ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا؟ اس کا جواب حضرات مفسرین نے اور مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
یعنی ہر انسان کے اندر جو بیج ڈالا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام کو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، مذہب اسلام کو جان نہیں سکتا ہے، ایسا کسی انسان کے اندر بیج نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ بیج ڈالا گیا ہے کہ اگر وہ مذہب اسلام کو سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جائے گا، اگر وہ مذہب اسلام کے مطابق اپنی استعداد کو لانا چاہتا ہے تو آ جائے گی، لیکن اس کے گناہوں کے حائل ہونے کی وجہ سے، کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے، چاہے وہ ماں باپ رکاوٹ بنتے ہوں، چاہے وہ دوست رکاوٹ بنتے ہوں، کوئی بھی چیز رکاوٹ بنتا ہو، یہ مذہب اسلام کو سمجھنے سے اس کو روکے ہوئے، نہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چنگاری رکھی ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہے، مذہب اسلام کے آغوش میں آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ بچہ جو قتل کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کے اندر سمجھداری کی صلاحیت تھی کہ وہ مذہب اسلام کو سمجھ سکتا تھا، جان سکتا تھا، عمل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی اس استعداد کو ختم کر دیا تھا، اس چنگاری کو ختم کر دیا تھا، بجھا دیا تھا۔ ایسے ہی جو دنیا کے اندر آج زیادہ کافر ہے اور مسلمان کم ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مذہب اسلام کو سمجھنے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھیں گے تو ضرور اسلام قبول کریں گے، اگر بات کو سنیں گے۔ اب یہ اتنے لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں، اگر یہ بات کو سنیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مذہب اسلام کو سمجھنے سے اپنے آپ کو خود روک دیا، چلے گئے اٹھ کر کے۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ گھر بیٹھ کے تو سمجھی نہیں جائے گی۔ اب کوئی کہنے لگے بھئی ہمارے تو قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ بھئی یہ لوگ جو اٹھ کر چلے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو قرآن کو سمجھنے سے اپنے آپ کو خود روک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو انتظام کر دیا ہے مسجد میں، آؤ بھائی کوئی بھی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مسجد بھر دو، سمجھ لو قرآن کو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اپنی اس خلقت کو مت بدلو، یعنی کفر اختیار کر کے، شرک اختیار کر کے اپنی اس استعداد کو جو مذہب اسلام کو سمجھ سکتی تھی اس کو مت بدلو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس فطرت کے چند اصول بیان کرتے ہیں آگے۔ اس فطرت کے، کون سی فطرت کے؟ مذہب اسلام، جس فطرت پر ساری انسانیت پیدا ہو رہی ہے، اس فطرت کے 3 اصول قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کتنے اصول؟ منیبین الیہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں رجوع کرو اس کی طرف، آؤ رخ کرو، آؤ قرآن کے پاس بیٹھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری فطرت کیا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، رجوع کرو تم اللہ کی طرف، اور رجوع کرنے کے اللہ رب العزت نے سینٹر لگائے ہیں۔ قرآن سینٹر ہے، مدرسے سینٹر ہے، مسجدوں کی تعلیم سینٹر ہے، اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سینٹر ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سمجھو آپ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے سوار ہو چکے ہو گاڑی میں۔ ایسے ہی اللہ کی طرف چلنے کے لیے آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ چل پڑے ہیں۔ کوئی بھی دین کا کام کہیں بھی کس طریقے سے بھی ہو رہا ہو، آپ اس کی طرف اگر دھیان کر کے اور تھوڑا سمجھ کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ گے۔ فرمایا ایک اصول تو یہ ہے وَاتَّقُوهُ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ہے فطرت کا اصول۔ اگر آپ مذہب اسلام کی فطرت پر رہنا چاہتے ہو، آپ کلمے کے اوپر مضبوط رہنا چاہتے ہو، تو اللہ کا خوف ہے جو آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور جو یہ وَاتَّقُوهُ ہے، اللہ کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ یہ ایک خیال ہے،
یہ کیا ہے؟ کسی کو نظر نہیں آتا ہے اللہ کا ڈر. بھئی آپ کے دل میں کتنا ڈر ہے، میرے دل میں کتنا ڈر ہے، آپ معلوم ہے؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے. لیکن ہاں ہمارے اپنے خیالات سے پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر کتنا خوف ہے. اس خیالات کو، یعنی جو اللہ کا ڈر ہے، اس خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک نشانی بتائی، ایک عمل بتایا. آپ کے دل میں ایمان ہے، کتنا مضبوط ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنا مضبوط ہے. اور اللہ کا خوف کتنا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ کو کہاں سے ملے گی، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے رکنے کے لیے طاقت کہاں سے ملے گی، کیا عمل ہے، کیا اللہ کی طرف سے وہ جوہر ہے، کیا وہ خوراک ہے جو ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، اور اپنے اندر کے وہ گندے اور باطل خیالات کو ختم کرنے کے لیے وہ کون سا جوہر ہے، قرآن بتائے گا. دوسرا اصول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز کی پابندی. یہ آپ کے خیالات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا. دیکھا کتنا اچھا اصول ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی گناہوں سے بچنے کے لیے طاقت پیدا کر دے گی آپ کے اندر، ناجائز امور سے بچنے کے لیے آپ کے اندر طاقت پیدا کر دے گی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی. اس لیے سب سے زیادہ زور نمازوں کے اوپر دیا جا رہا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں بھی یہی تھا. جو صحابی نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ان کو سب سے پہلے نماز سکھائی جاتی تھی، ان کو سب سے پہلے نماز سکھائی جاتی تھی، اس کے بعد قرآن سکھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کو ایمان کی باتیں. شروع میں ایمان سکھایا جا رہا تھا، لیکن جب اس کے بعد مسلمان ہونے شروع ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد نماز اس کو سکھائی جائے تاکہ اس کا ایمان نماز سے مضبوط ہو جائے. اور نماز کون سی نماز؟ فرائض کی رعایت ہو، سنتوں کی رعایت ہو، ایسی نماز سے فائدہ ہوگا. اپنی مرضی سے اٹھک بیٹھک کر کے چلے گئے تو اس سے کوئی فائدہ. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو نہیں پڑھو گے تب تک آپ کے اندر یہ جوہر پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کے خیالات اللہ کے خوف کے متعلق مضبوط نہیں ہو سکتے. اس لیے دوسرا اصول. تیسرا اصول فطرت کا، یعنی آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے جو استعداد پر آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ اس کے مطابق زندگی گزارے. تیسرا اصول ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ شرک سے الگ رہو، چاہے وہ شرک خفی ہو اور چاہے وہ شرک جلی ہو. یعنی وہ شرک ایک تو دیکھنے میں جو آ رہا ہے، جو پتھروں کی مورتیوں کی شکل میں، دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہے، ان سارے شرک سے آپ کو اپنے آپ کو الگ رکھنا، بیزار رکھنا. یہ آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ اس فطرت کو مضبوط کر دے گا جس فطرت پر آپ پیدا ہوئے ہیں. میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں فطرت اسلام. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ ایک اللہ کے ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا مطلب شرک سے الگ رہنا، شرک سے بیزار رہنا، شرک کی طرف رجوع نہ کرنا. یہ دعوت اس بات کی ہے کہ آپ ایک اللہ کے ہو جاؤ، سارے دنیا کے دیوی دیوتا اور معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جھک جاؤ. آج دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی شرک کر رہے ہیں، ابھی میں نے ایک بات سنی کہ ایک عورت کہہ رہی تھی اپنے پنڈت، اپنے گرو سے، اس کے پاس بیٹھی ہوئی، وہ کہہ رہی تھی جی ہم کون سے خدا کو مانیں، زیادہ نام کس کا لے؟ اگر ہم شری کرشن کا نام لیتے ہیں تو رادھے ناراض ہو جاتا ہے، اور رادھے کا نام لیتے ہیں تو ہنومان ناراض ہو جاتا ہے. ہم کس کا نام لیں؟
समझ में नहीं आता किसका नाम ले। इतने सारे आपने बना के हमें दे दिए हैं कि ये भी तुम्हारा माबूद है, ये भी तुम्हारा माबूद है, ये भी तुम्हारा माबूद है, आखिर नाम किसका ले हम? तो पंडित ने बात घुमा दी, क्योंकि उनके हाथ में है ना समझाना। अगर वो बता देते कि ये सारे छोड़ करके ये कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह का, रब का नाम लो, तो उनकी बात समझ में आ जाती। कोई जवाब नहीं दिया उसने। तो मालूम ये हुआ कि भाई आप एक अल्लाह के हो जाओ, सारी दुनिया के एक का नाम लो बस। जब एक का नाम लोगे तो सारे के सारे आपके पीछे रहेंगे। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, तो कुरान करीम की आयत मुनीबीन इलैहि, उसकी तरफ रुजू करो। फितरत का तकाजा यह है अल्लाह की तरफ रुजू करो। उससे क्या होगा? वत्तकू, आपके ख्यालात अल्लाह के खौफ से भर जाएंगे। वक़ीमुस्सलाह, और अमली और जाहिरन आपका वो खौफ नमाजों से जाहिर होगा। जब नमाज कायम करोगे, 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ोगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को दिन में 5 मरतबा रखा है। क्यों? इसलिए कि, और देखो नमाज हर वक्त की ऐसी नहीं कि अलग तरीके से है, बिल्कुल एक ही मजमून है और एक ही हैयत है, एक ही सूरत है हर नमाज की। आप फजर की नमाज को ले लो, वही पढ़ा जाएगा, वही कुरान, वही अल्लाह अकबर, वही सुबहान रब्बियल अजीम, यानी उसके अंदर की चीजों को ले लो वो भी वही है, और बाहर की चीजों को ले लो वो भी वही है। सब चीजें बिल्कुल, 5 नमाज की हैयत और सूरत एक ही है। मालूम ये होता है कि यही नमाज है, नमाज कोई अलग नहीं है, यही नमाज है जिससे आपके अंदर खौफ पैदा हो। ये आपके ख्यालात को मजबूत करने के लिए एक ही काम को बार बार दोहराया जा रहा है, ताकि आपके जहन मजबूत हो जाए, आपका ये अमल मजबूत हो जाए। इससे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ सही तरीके से रुजू हो जाओ। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मत रहो शिर्क करने वालों में, मत हो शिर्क करने वालों में, यानी तमाम चीजों को, तमाम माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ रुजू करो। शिर्क की तारीफ क्या है? खुदा की जात में, सिफात में, उसकी इबादत में और उसकी हुदूद व अजमत में किसी दूसरे को शरीक बनाना, इसका नाम शिर्क है। खुदा की जात में, खुदा की सिफात में, खुदा की इबादत में और उसकी अजमत में किसी दूसरे को शरीक बना लेना, ये इसका नाम शिर्क है। ये शिर्क की तारीफ है, याद रखना सबको, सब याद रखनी चाहिए। इस चीजें बहुत कीमती चीजें हैं। और कुरान करीम में यह ऐलान कर दिया है कि कुफ्र और शिर्क ये ऐसा जुर्म है अल्लाह के नजदीक कि बिल्कुल माफी नहीं है। ऐसा जुर्म है कुफ्र और शिर्क, ये इतना घनावना काम है और इतना बड़ा जुर्म है कि जो काबिल माफी नहीं है, उसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। उसकी सजा, कुफ्र और शिर्क की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। और कुफ्र और शिर्क करने वालों के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। हालांकि जन्नत बहुत बड़ी बनाई है अल्लाह ने, लेकिन काफिर और मुशरिक के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं। उसका ठिकाना फिर क्या है? जहन्नम। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जली से भी और शिर्क खफी से भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे फरमा, मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए, व कानू शिया, और बहुत सारे फिरके बना लिए। आज लोगों ने अपने अपनी सोच के मुताबिक अपनी जमात तैयार कर रखी है। आज लोगों ने अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनचाही, यानी अलग अलग हो करके, और अपने चाहे वो मुहम्मल तरीके से हो और चाहे वो सही तरीके से हो, बहरहाल अपनी अलग जमात बनाकर खड़ा हुआ है। और वो जमात, वो फिरका अपने उस लाने वाले के मिजाज पर ऐसा मजबूत हो चुका है, चाहे वो गलत हो और चाहे वो कितना भी खराब हो, लेकिन ऐसे अंदर घुस चुकी है कि वो मानने के लिए दूसरी बात तैयार ही नहीं।
यहूदी हो, यहूदी अपनी यहूदियत पर पूरा नाजा है, नसरानी हो, नसरानी अपने ख्यालात पर पूरा नाजा है, और ऐसे ही मजूसी हो तो आग की पूजा करके ही राजी है, बुत परस्त हो तो बुतों की पूजा करके ही राजी है, मुशरिक हो तो वो शिरक करके ही राजी है। बहुत सारे फिरके दुनिया के अंदर बन चुके हैं, और यहां तक कि हम मुसलमान कलमा गो हमारे में भी कई फिरके बन चुके हैं, हमारे भी कई फिरके तैयार हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते हैं हर फिरका अपनी उस सोच पर और अपने उस जो उसके पास है उस पर खुश हो रहा है, उस पर खुश हो रहा है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने निजात का जरिया और फिरका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक, उनके मुताबिक और सहाबा के नक्शे कदम पर जो फिरका चल रहा है, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जो फिरका चल रहा है, वही फिरका कामयाब है और वही फिरका हक है और वही फिरका अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास महबूब है। तो हम सबको जो पीछे 3 उसूल दिए हैं, इन 3 उसूल को ज़हन में रख करके फिर जिंदगी गुजारना है और सहाबा के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारना है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरका हर जमात उस पर जो उसके पास है नाजा है, खुश हो रहा है। देखो वहां कौन बोल रहे हैं, देखो आगे आगे इरशाद फरमाया कि जब किसी फिरके को, किसी जमात को कोई तकलीफ अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, कि जो फिरके आज लोगों ने तैयार कर रखे हैं, जैसे अभी वो शकील बिन हनीफ आ गया है, उसके मानने वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, और कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं मानने के लिए तैयार नहीं, दाढ़ी बाशरा नमाज पढ़ने वाले 5 वक्त की, उसके पीछे लग गए। जब दीन नहीं सुनेंगे तो फिर इस तरह लग जाएंगे, और बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, वही ईसा है और वही मेहदी, हमारे लिए तो आ गए हैं मेहदी और ईसा आ गए हैं। नऊज़ बिल्लाह। अपने आप बैठा हुआ है कहां, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, और जमात काम कर रही है उसकी सारी दुनिया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर। मस्जिदों में आते हैं बाकायदा, जिस तरह जमात हमारी आई है इसी तरीके से जमात आएगी वो, और ऐसे ऐसे भोले भाले लोगों को बिठा करके समझा करके ऐसा दीवाना बना लेंगे मानने के लिए तैयार है ऐसे। क्योंकि जो आलिम है वो नहीं उनके पीछे, जो बेचारे को कोई मालूम नहीं है तो उनकी बातों में ऐसे आ जाते हैं कि वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं, कि हमारे लिए तो आ गए। जब ऐसे लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो फौरन वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, उसकी तरफ चल देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से उनकी उस तकलीफ को दूर कर देता है तो फिर वही शिर्क करने लगते हैं, वही कुफ्र करने लगते हैं, वही गुनाह करने लगते हैं। ये हालात इंसानों के हैं। फरमाया वइज़ा मस्सन्नास, जब लोगों को पहुंचती है जुर्रुन, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई आफत, दाऊ रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, मुनीबीना, उसकी तरफ रुजू होकर, फिर तो बस अल्लाह 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 तू ही करता है, अब नहीं ऐसा होगा, अब बिल्कुल तेरी तरफ। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, फिर जब उनको चखा देता है अपनी मेहरबानी, इज़ा फरीक़ुम मिन्हुम, तब वो फरीक, वो जमात उनमें से बिरब्बिहिम युशरिकून, अपने रब के साथ शिरक करने लगती है। मुशरिकीन का हाल ये था कि जब कोई मुसीबत आती थी तो फौरन अल्लाह को पुकारते थे, और मुसीबत टल जाती थी फिर वही अपना जो शिरक पहले से चला आ रहा था वही शिरक है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, इस वजह से कि उन्होंने नाशुक्री की उसकी जो हमने उनको दिया है, यानी जो माल, जो दौलत, जो मर्तबे, जो ओहदे हमने उनको दिए हैं, उसकी वजह से वो नाशुक्री करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं फतमत्तऊ, उठा लो चंद रोज फायदा। जब तुम्हारा मजा आ रहा है, नमाज छोड़कर ही तुझे मजा आ रहा है, उठा ले मजा। जब तुझे दीन से अलग होकर के तुझे मजा आ रहा है, चंद रोज की जिंदगी है, फसौफ तालमून, अन करीब फिर तुझे पता लग जाएगा कि क्या हक था, क्या सही था और क्या गलत था, क्या
اچھا تھا. یہ سب پتہ کب لگے گا؟ مرنے کے بعد ہی اس کا نتیجہ نکلے گا، ابھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. یہ چند باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک سے، شرک خفی سے، شرک جلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں فرقوں میں بٹنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ایک ہی فرقہ بنائے. اللہ رب العزت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی